نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. This is سید محسن بخاری فرام UK. آج یکم مئی ہے اور اس کو مزدوروں کا دن بھی کہا جاتا ہے. میرے ایک نہایت ہی معزز دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آج یوم مئی کے حوالے سے آپ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں. تو انہیں کچھ کنفیوژن بھی تھی کہ کیا یہ مزدوروں کا دن ہے یا اس میں جو پیپل جو ہیں یہودی ہیں ان کی بھی کوئی مذہبی یا کوئی ان کے بھی دن کا ہے کہ ان کا بھی دن منایا جاتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ریسرچ کی تو جوش کا یا یہودیوں کا اس کے ساتھ کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا. ایک بات مشہور ضرور ہوئی ہے لیکن ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کسی میجر بک میں یا ہسٹری میں اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں آتا جس سے ہم اس کو ایک مستند واقعہ کے طور پہ بیان کر سکیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ شکاگو ایک شہر ہے امریکہ کا، وہاں پر 1886 میں بہت سے مزدور اکٹھے ہوئے اور اس واقعے کو کہتے ہیں ہے مارکیٹ افیئر. تو اس میں پولیس نے گولی چلائی اور جو احتجاج کرنے والے تھے ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے. یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ جب 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا تو اس میں مزدوروں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا. مزدور جو تھے وہ 12 سے 16 گھنٹے کام کرتے تھے اور انہیں اس کا معاوضہ بھی بہت کم دیا جاتا تھا. تو یہ سب مل کے سب تنظیموں نے، جو مزدوروں کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے مل کے یہ ایک احتجاج کیا جس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی ہلاکتیں ہوئیں. اور یہ پھر ان کے بعد دنیا بھر میں جو مزدور تنظیمیں تھیں وہ متحرک ہو گئیں اور انہوں نے پھر 1889 میں سیکنڈ انٹرنیشنل نے یکم مئی کو عالمی مزدور دن قرار دے دیا. اور اب 1889 سے یہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے. تو یہ اب یہ کہ مزدوروں کی ویلفیئر کا بھی یہ دن ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کا معاوضہ یا اجرت ہے وہ انہیں مناسب دی جائے اور انہیں 8 گھنٹے سے زیادہ کام ان سے نہ لیا جائے. تو یہ قانون ساری دنیا میں رائج ہو گیا. اب 8 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی کام کرانا چاہتا ہے کوئی انڈسٹریلسٹ تو اس کو اس کا معاوضہ علیحدہ دینا پڑتا ہے یا بعض کا ڈبل معاوضہ دینا پڑتا ہے. تو پھر ان کی میڈیکل کی سہولتیں اور بہت سی چیزیں اس چیزوں میں شامل ہیں اور یہ بیسیکلی ویلفیئر ہے مزدوروں کے لیے. اب ہم اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے اور کہ ان کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کی جائے، ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کو بلکہ جو مزدوری ان سے طے پا جائے وہ کام کے مطابق ہو. اور پھر آپ نے معصوم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مزدوری جو طے پا جائے اس کے علاوہ خود انہیں انعام دیں. تو یہ ایک لحاظ سے اسلام کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو محنتی ہیں ان کو ان کا افزانہ بھی اچھا دیا جائے اور ان جب کام ختم کر لیں تو انہیں انعام بھی دیا جائے. تو اسلام یہ کہتا ہے، اس لیے بہترین مذہب جو ہے اسلام ہے جو کہ غریبوں کا، مزدوروں کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے. اب ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس میں کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی،
اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ تو بڑا خوبصورت ہے یہ شعر ان کا، کہ جو مزدور ہے جنہوں نے محنت کی ہے، یا دہقان بھی مزدور ہی ہوتا ہے جو زمینداروں کی زمینوں پہ کام کرتا ہے، تو اگر اس کو ہی مناسب روزی نہ ملے تو پھر اس سارے جو گندم کا کھیت ہے اس کو جلا دیں، کیونکہ جس نے کام کر کے محنت کر کے دن رات ایک کر کے وہ اس گندم کو پالا پوسا، اور جب وہ تیار ہوگی تو اس کو مزدوری نہ ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دیا جائے۔ یہ صرف انہوں نے بتایا ہے کہ مزدوروں کا، دہقانوں کا جو محنت کا افزانہ ہے وہ مناسب دیا جائے۔ تو یہی تھوڑی سی میری آج کی گزارش۔ اللہ حافظ۔